أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نماز عیدین میں نقل کیا ہے کہ یقرأ فی العیدین وفی الجمعہ بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ وإذا اجتمع العید والجمعہ فی یوم واحد یقرأ بہما ایضا فی الصلاتین۔ حضور علیہ السلام اکثر عید کی نمازوں میں اور جمعہ کی نمازوں میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں ہل اتاک حدیث الغاشیہ کی صورت پڑھتے تھے، اور اگر کبھی عید اور جمعہ کی نمازیں ایک ہی دن میں جمع ہو جاتی تو یہی دونوں صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کا عمل عید کی نماز میں اور عید کی رکعتوں کے بارے میں نظر آیا، معلوم ہوا کہ ان دو صورتوں کا اہتمام کیا جائے۔ تو عید کی نماز میں زائد 6 تکبیریں ہیں، چنانچہ مصنف عبدالرزاق میں حضرت علقمہ اور حضرت اسود نقل کرتے ہیں کہ ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کان یکبر فی العیدین 49 قبل القراءۃ ثم یکبر فیرکع وفی الثانیہ یقرأ فاذا فرغ کبر 4 ثم رکع، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عیدین کی نمازوں میں 9 تکبیریں کہتے تھے، جن کی تفصیل یہ ہے کہ وہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ سمیت قرأت سے پہلے 4 تکبیریں کہتے تھے، پھر 5ویں تکبیر کہتے ہوئے 5ویں تکبیر کہتے اور پھر رکوع کر لیتے، اور پھر دوسری رکعت میں پہلے قرأت کرتے، پھر جب قرأت سے فارغ ہو جاتے تو 3 زائد تکبیروں سمیت 4 تکبیریں کہتے اور ان میں سے چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جاتے۔ نبی علیہ السلام سے عید کی نماز میں زائد تکبیریں نقل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ 6 زائد تکبیروں والی حدیث پر عمل اس کو ترجیح دی جائے گی کہ بہت سے صحابہ سے یہ حدیث منقول ہے، چنانچہ عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت حذیفہ، حضرت جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عباس، حضرت انس رضی اللہ عنہ مجمعین سے یہ زائد تکبیریں جو 6 ہیں یہ منقول ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ اب یہاں پر عید کی نماز میں تکبیریں کہنا یہ واجب ہے، اور اس کی صورت یہی ہے کہ اگر جو ہے امام کے پیچھے تکبیریں کہے گا اور اسی انداز سے جیسے حدیث کا تذکرہ ہوا اس کا اہتمام کرے گا۔ تاہم اگر بالفرض امام تکبیریں کہنا بھول جائے اور اسے رکوع میں خیال آئے تو اسے چاہیے کہ حالت رکوع میں تکبیریں کہہ لے، کیونکہ تکبیر کہنا واجب ہے، پھر واپس قیام کی طرف نہ لوٹے، اور اگر بالفرض واپس بھی آ جائے تو چونکہ یہ نماز سال میں ایک دفعہ عید الفطر آتی ہے اور ایک دفعہ عید الاضحیٰ، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن نماز اس سے فاصل نہیں ہوگی، اور ہر حال میں ہجوم کی کثرت کی وجہ سے سجدہ سہو بھی لازم نہیں آئے گا۔ اگر بالفرض کسی عذر کی وجہ سے عید کے دن نماز نہ پڑھ سکیں تو دوسرے دن عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، چنانچہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جو خود صحابی ہیں ان سے نقل کیا کہ 29 رمضان کو بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو مدینہ منورہ میں لوگوں نے اگلے دن روزہ رکھ لیا،
لیکن پھر دن ہی میں کچھ مسافر آئے اور گواہی دے دی کہ انہوں نے گزشتہ رات ہم راستے میں چاند دیکھا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو حکم دے دیا کہ امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یفطروا واذا اصبحوا یغدوا الی مصلاہم، آپ نے حکم دیا کہ وہ روزہ ختم کر لے اور اگلے دن نماز عید کے لیے عیدگاہ میں آ جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے پہلے دن نماز نہ پڑھی جا سکے تو عید الفطر کی نماز کو دوسرے دن میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بلا عذر ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اگر کسی کی بالفرض عید کی نماز ہی رہ جائے، کوشش کی، نکلا نماز کے لیے، اچھے نیت کی، نماز پڑھنے کی امید تھی، نکلا لیکن ملا نہیں، نماز نہیں ملی، نماز فوت ہو گئی، اب اکیلے تو نماز عید کی جماعت کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ایسے شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ 4 رکعت نفل پڑھ لے۔ چنانچہ طبرانی نے امام شعبی رحمہ اللہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ نقل کیا ہے کہ من فاتته العید فلیصلی 4، کہ جس آدمی کی عید کی نماز فوت ہو جائے اس کی جگہ پھر 4 رکعت نفل پڑھ لے۔ عید کی نماز ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ عید کی نماز سلام پر ختم ہو جاتی ہے، لہذا عید کے دن، عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو عید کا حصہ سمجھ کر گلے ملنا یا مصافحہ کرنا یا اس عمل کو بھی باعث اجر سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ دین میں مصافحہ اور معانقہ گلے ملنے کا متعین وقت ہے، کہ کچھ عرصے کے بعد کسی سے ملیں تو اس سے مصافحہ کرنا مسنون ہے، اور کافی عرصے کے بعد ملیں تو اس سے معانقہ کیا جائے۔ اب ایک شخص اکٹھا چلا ہے، گھر سے اکٹھے نکلے ہیں، مسجد میں اکٹھے کافی دیر گپ گاتے رہے، اور عید کی نماز کے بعد پھر جو ہے گلے ملنا اس کو ضروری سمجھنا، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ دین کا اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باقی عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور اس کے کلمات کہنا یہ بھی جائز ہے۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل وہ نقل کیا ہے کہ فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ، کہ جب صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے تو یوں کہتے ہوئے دعا دی کہ تقبل اللہ منا ومنکا، یعنی اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے عید کے اعمال کو اور عید کے عمل کو قبول فرمائے۔ تو اس طریقے سے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینا، اور پھر مبارک کا مطلب ہے دعا، اور اس کے جواب میں ہم خیر مبارک کہیں یہ مناسب نہیں، بلکہ اس کی بجائے آمین کہا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ اللہ اس کو واقعی باعث برکت بنا دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔